بچوں خیریت ہے؟ بیٹھ جاؤ پھر. آج تھوڑی ہیں کہ اتنی ہیں؟ ایسٹر کی چھٹیاں منا رہی ہیں. بیمار ہیں، ایسٹر کی چھٹیاں نہیں منا رہی. ساری یہیں رہی ہیں، کہیں نہیں گئے باہر؟ گئے ہوئے تھے؟ چلو اچھا ہوا. چلو پھر ملیحہ صاحبہ تلاوت کرو. ہیں ملیحہ ہی نام ہے جی یا علیمہ نام ہے؟ کیا ہے؟ ملیحہ. ٹھیک ہے کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستمر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. یہ تم نے مستمر پڑھا ہے مستقر کو؟ ہاں مستمر پڑھا ہے مستقر. کلو امر مستقر. دوبارہ دو دفعہ مستمر پڑھ گئی ہو. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. پورا پڑھ دو آخر تک. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ ما فِيهِ مُزْدَجَرٌ. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. جی نواز نعمانہ ترجمہ والسا سے آئی ہے. اچھا کلاس 10 کرنا ہے. پہلے بھی آئی ہے کبھی؟ اچھا چلو پھر ترجمہ پڑھو. اللہ کے نام کے ساتھ جو بھی انتہا رحم کرنے والا اور بھی مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ساتھ قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشان دیکھیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح کیا جانے والا جادو ہے. اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی اور جلد بازی سے کام لیا، حالانکہ ہر امر اپنے وقت پر قرار پکڑنے والا ہوتا ہے. اور ان کے پاس کچھ خبریں پہنچ چکی تھیں جن میں سخت زجر و توبیخ تھی، کمال تک پہنچی ہوئی حکمت تھی، پھر بھی انذار کسی کام نہ آئے. جی اینا صاحبہ حدیث پڑھیں. کون ہے اینا؟ السلام علیکم. السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارکتا، برکتا نہیں بارکتا. أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آيات فأرهم القمر شقتين حتى رأوا هراء بينهما. نائلہ ترجمہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حدیث کا ترجمہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ طلب کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کو 2 ٹکڑوں میں دکھایا، حتیٰ کہ انہیں چاند کا ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑی کے ایک طرف نظر آتا تھا اور دوسرا دوسری طرف. اچھا، جزاک اللہ. لبیبہ نظم پڑھ رہی؟ کون ہے لبیبہ؟ السلام علیکم. کہاں سے آئی ہو؟ وہ جرمنی سے. پہلی دفعہ آئی ہو یہاں کلاس میں؟ دوسری دفعہ. دوسری دفعہ آئی ہو؟ کس کی بیٹی ہو؟ غلام مصطفیٰ صاحب. اچھا چلو پڑھو. ہر طرف فکر کو دورہ کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشاں دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا، نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے، اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے، مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے، ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام، دل کو وہ جام بالب ہے پلایا ہم نے، ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. جزاک اللہ. اور ملفوظات اور نام کے آگے بھی لکھا ہوا ملفوظات. اچھا یہاں جو لکھا ہوا نا پروگرام میں، ملفوظات کس نے پڑھنی ہے؟ ملفوظات نے. کون ہے نائلہ؟ پڑھو. السلام علیکم. ملفوظات. حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے. کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے، محمد عربی بادشاہ دوسرا کرے ہے روحی قدس. دو سرا بادشاہ شاہ دو سرا کرے ہے روحی قدس جس کی در بانی. کرے ہے روح قدس جس کی دربانی ہے. جی.
اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پر کہتا ہوں کہ اس کے مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی. اسے خدا تو نہیں کہتا پہ کہتا ہوں کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی. یہ شعر ہے، تم تو نثر کی طرح پڑھ رہی ہو. چلو. ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سیدوں کی ارواح کے لیے آفتاب ہے جیسے اجسام کے لیے سورج. وہ اندھیرے کے وقت میں ظاہر ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا. وہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے تمام حصے کو شرک سے پاک نہ کر دیا. وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے جیسے ایک صاف اور شفاف دریا کا پانی میلے کپڑوں کو. کون صدق دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا اور کس نے صحت نیت سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جو اس کے لیے کھولا نہ گیا. چشمہ معرفت. کل لڑکوں کی کلاس تھی نا، میں نے اس سے پوچھا کسی سے، ایک لڑکے سے تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ کہتا جو آپ نے باتیں کی تھیں وہ آ گئی، جو بچے لڑکوں نے تقریریں کی تھیں وہ نہیں آئیں. یہ جو پڑھا ہے نا اس میں، اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایسے نبی کو پکڑا ہے، ایسے نبی کے ساتھ جوڑا ہے اپنے آپ کو جو خدا کی طرف نشاندہی کرتا ہے، خدا کی طرف لے کے جاتا ہے. اور ایک شعر کو پڑھا حضرت مسیح نے کہ کتنا اچھا شعر کہا کسی نے کہ محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا، کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس ہر دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، جن کے در کی دربانی جو ہے، جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے رکھی ہوئی ہے. جبرائیل علیہ السلام بھی وہیں اور باقی فرشتے بھی ہیں. انہیں خدا تو نہیں ہم کہتے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ان کو پہچان لیا اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا. پھر فرمایا کہ ہم کس زبان سے خدا کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں ایسے نبی کو ماننے کی توفیق دی ہے جو نیک اور پاک روحیں اور دل جو ہیں نا ان کے لیے سورج کی طرح روشن ہے. اور اس طرح ہی ضروری ہے ان کا وجود ہمارے لیے جس طرح سورج کی روشنی دوسرے جسموں کے لیے ضروری ہے. سورج کی روشنی ضروری ہے نا، تم سائنس میں پڑھتے ہو نا، کیا ہوتا ہے سورج کی لائٹ میں، سب روشنی میں پلانٹس کے لیے فوٹو سنتھسس کے لیے ضروری ہوتا ہے سورج، اور انسان کے لیے کیا ہوتا ہے دھوپ میں بڑا سن بات لوگ لیتے ہیں، وٹامن ڈی ہوتی ہے. ہاں، تو جسم کے لیے نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے نا. اسی طرح آپ کا وجود ہمارے لیے ضروری ہے. مثال دی ہے نا، سمجھ آئی؟ اور کہتے ہیں ایسا اندھیرا چھایا ہوا تھا. اندھیرے کا مطلب تھا کہ دنیا جو تھی نا بےہودگی اور گندگی اور برائیوں میں پڑی ہوئی تھی. اس وقت آپ آئے اور دین کی روشنی دی. اور آپ اس وقت تک، جب تک کہ عرب سارا مشرک تھا، خدا کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب تک سارے عرب کو بتوں سے پاک نہیں کر دیا آپ نے اپنا کام نہیں روکا. نہ تھکے کہ بیٹھ جائیں تھک ہار کے، کام جاری رکھا اپنا. وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اس کا نور ہر ایک زمانے میں موجود ہے. اس کی پیروی، سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے جیسے پاک صاف و شفاف دریا کا پانی. ہمارا کہ وہ اپنی سچائی کے لیے خود اپنی دلیل ہیں. ان کی سچائی کیا مانگتے ہیں؟ ان کی سچائی تو ان کی جو زندگی کا ہر لمحہ ہے،
ہر منٹ جو انہوں نے گزارا وہ ان کی سچائی کی دلیل تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر وقت ان کا ثابت کرتا تھا کہ آپ سچے ہیں. ٹھیک. اور ان کی اگر سچی پیروی کی جائے, اچھی طرح مانا جائے, تو انسان کا دل اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے, چمک جاتا ہے, جس طرح پانی سے, صاف پانی سے کوئی کپڑے کو دھو نا, اور اچھی طرح. اور آج کل تو مختلف قسم کے سرف اور فلاں چیزیں بھی آ گئی ہیں نا, استعمال کر کے ہیں, تو صاف ہو جاتا ہے نا دل, کپڑا. اس طرح آپ کی پیروی کرنے سے انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے. تو ہم نے فرمایا کہ کون ہے جو سچے دل سے اب جو نور ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور یہ روشنی جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دنیا میں پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی پاک دل ہو کے آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کے پاس آئے گا, سمجھے گا, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی اور خوش نور کو دیکھے گا. ٹھیک ہے. تو جو بھی صحیح طرح کرے گا نیک نیتی سے کوشش, اس کے لیے سب دروازے کھل جائیں گے. ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ اب زیادہ آئی ہے, پہلے زیادہ آ گئی تھی؟ چلو پھر شکر ہے کچھ تو آئی. جی شاب ابی طالب, امارہ, تمثیلہ, فریحہ, کون کون ہے؟ اچھا تم پہلی دفعہ آئی ہو؟ پہلے بھی آ چکی ہو؟ اچھا پہلے پیچھے بیٹھتی تھی؟ نہیں آگے ہی بیٹھتی تھی. آگے بیٹھتی تھی؟ جی. مختصر زیادہ ہونا, نظر کم ہی آتی تھی. میں شروع نہیں کر رہی. نہیں شروع کر رہی تھی, جس نے شروع کرنا کر دے. کون شروع کر رہی ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. شب ابی طالب. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مکہ والے آپ کے بہت خلاف ہو گئے. شروع کے چند سال تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھے. کفار نے ہر طرح کا ظلم مسلمانوں پر ڈھایا, لیکن مسلمان اپنے ایمان پر بڑی مضبوطی سے قائم رہے. تنگ آ کر مکہ کے کفار نے فیصلہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں اور بنو مطلب اور بنو ہاشم کے خاندانوں کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا جائے, بائیکاٹ کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے. محرم سن 790 میں ایک باقاعدہ معاہدہ لکھا گیا کہ کوئی شخص ان خاندانوں میں سے کوئی چیز نہ خریدے گا, نہ بیچے گا, نہ ان تک کوئی کھانے پینے کی چیز جانے دے گا, اور نہ ہی ان خاندانوں میں شادی کرے گا جب تک یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر آپ کو کفار کے حوالے نہ کر دیں. اس معاہدہ پر مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دستخط کیے. یہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ شب ابی طالب میں جو ایک پہاڑی درہ تھا, یہاں وہ قیدیوں کی طرح جی شب ابی طالب میں جو ایک پہاڑی درہ تھا, یہاں وہ قیدیوں کی طرح بند ہو گئے. اچھا. بڑی دور بٹھایا ہوا. جو تکلیفیں اس زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اٹھانی پڑی وہ بہت ہی شدید تھیں.
صحابہ کا بیان ہے کہ بعض دفعہ ان کو جنگل کے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رات کے وقت ان کا پاؤں کسی ایسی چیز پر جا پڑا جو گیلی اور نرم سی تھی۔ اس وقت بھوک کا یہ حال تھا کہ انہوں نے فوراً اسے اٹھا کر نکل لیا، اور وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک دوسرے موقع پر بھوک کی وجہ سے صحابہ کا یہ حال تھا کہ انہیں ایک سوکھا ہوا چمڑا زمین پر پڑا ہوا مل گیا تو اس کو انہوں نے پانی میں نرم اور صاف کیا اور بھون کر کھایا۔ بچوں کی یہ حالت تھی کہ دراز سے باہر ان کے رونے کی آوازیں آتی تھیں جسے سن سن کر قریش خوش ہوتے تھے۔ اسلام کے سب مخالف ایک جیسے نہ تھے، ان میں سے بعض رحم دل بھی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک بھتیجے ان کے لیے کبھی کبھی چھپ چھپ کے کر کھانا لے کر جاتے تھے، لیکن ایک دن ابو جہل کو پتہ چل گیا اور اس نے ان کو لڑائی کر کے روک دیا۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 2.5-3 سال رہے۔ جب اس بوائکاٹ کو 3 سال کا عرصہ ہو گیا تو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب سے فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمارے خلاف جو معاہدہ لکھا گیا ہے اس میں سوائے خدا کے نام کے ساری تحریر مٹ چکی ہے۔ ابو طالب فوراً اٹھ کر کعبہ کی طرف گئے اور وہاں قریش کے سرداروں کو یہ بات بتائی اور کہا نکالو وہ معاہدہ۔ قریش نے معاہدہ نکال کر دیکھا تو واقعے میں سوائے خدا کے نام کے یعنی بے اسما کا اللہم کہ سارا معاہدہ ختم ہو چکا تھا۔ اس پر جو رحم دل سے دار تھے انہوں نے زور لگایا کہ اب اس ظلم کو ختم کر دینا چاہیے۔ ابو جہل نے ابھی بھی مخالفت کی، لیکن باقی سرداروں نے معاہدہ پھاڑ دیا اور جا کر شعیب ابی طالب سے لوگوں کو آزاد کیا۔ یہ واقعہ شعب ابی طالب سے لوگوں کو آزاد کیا۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال کا ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی ساروں کو، ہے نا؟ جانتے ہی سارے۔ تمہیں آئی ہے؟ ہاں، کیا کہا ہے؟ اس کو مائکرو فون لو پھر بتاؤ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ساروں نے جنہوں نے یقین کیا، تو پھر جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ خراب چیز ہے اور یہ وہ، اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کفار تھے، جو کافر تھے، جو نہیں ماننے والے تھے، جی پھر انہوں نے ان کو بوائکاٹ کیا اور ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا اور ان کو کھانا نہیں ملتا تھا، اور 3 سال کے لیے وہ پہاڑی کے ایک ویلی میں چلے گئے، ویلی میں رہتے تھے۔ اور پھر ایک دن خواب آئی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جس کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ سارا مٹ گیا ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ تو جا کے انہوں نے دیکھا تو پھر یہی بات ہی۔ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ کس ایئر میں ہو؟ 10 میں؟ ایئر 10 میں؟ جی۔ اگلے سال GCSE فائنل ایئر کرو گے؟ نیکسٹ ایئر؟ جی۔ اچھا، یہاں پیدا ہوئی تھی؟ جی۔ اچھا، چلو آگے کون ہے؟ شق القمر کا معجزہ سوسن ریدن۔ السلام علیکم حضور۔ شق القمر کا معجزہ۔ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں ہی تھے کہ شق القمر کا مشہور معجزہ ظاہر ہوا۔ شق القمر کیا ہوتا ہے؟ سپلٹ۔ تو مجھے پڑھ رہی ہے، بتاؤ نا کون پڑھ رہی ہے؟ سپلٹنگ آف دا مون۔ ہاں، تو سمجھ آئی؟ سمجھ آ گئی؟ چاند پھٹ گیا۔ ہاں، پھر کفار مکہ نے مخالفت کے زور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ مانگا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ القمر میں آتا ہے، کئی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کفار کے اس مطالبے کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ دکھایا۔ اس معجزے
کی حقیقت یہ ہے کہ اصل میں چاند دو ٹکڑے نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نظارہ دکھایا گیا تھا جس میں دیکھنے والوں کو چاند دو حصوں میں بٹتا نظر آیا تھا۔ اس معجزہ کا مقصد کفار مکہ کو اچھی طرح دکھا دینا تھا کہ اب تمہاری حکومت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کا وقت آ گیا ہے، اور دنیا پر ثابت ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ چاند سے مراد حکومت اور بادشاہ ہوتے ہیں، اور ان کے ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ حکومت ٹوٹے گی۔ اس معجزہ کو دیکھ کر لوگوں نے بے اختیار کہا کہ یہ تو ایک بڑا پکا جادو ہوگا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چند سالوں میں سارا عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو جائے گا۔ یہ واقعہ سن 990 کا ہے۔ 990 کا سال کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب اس کا؟ تم بتاؤ، تم پنجابن کی بہن ہو؟ ہاں، تم خود پنجابن ہو؟ اچھا، کہ 9 سال ہو گئے تھے نبوت کو۔ 9 سال، وہ کیلنڈر ایئر اس سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ چھوٹی بہن بھی ہے اسی کلاس میں؟ اچھا، یہ اچھا، میں یہی سمجھا تھا۔ اچھا، نظم کس نے پڑھنی ہے؟ انگلش نظم پڑھنی ہے سلمانہ نے؟ ہاں، سلمانہ کون ہے؟ اچھا، خود لکھی ہے؟ وال سوال کی ہو؟ اچھا، پڑھو پھر، پہلے بھی آ چکی ہو کلاس میں۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ Who made the world? Why make a world? Allah Khuda, God our one. He has no family and neither a son. He made humans to obey. He gave them the choice to go right or wrong way. A being called Iblis asked why. God said to obey me the high. Iblis said, I'll show them the wrong way. God said, okay, you may. God the high, will they obey or would they go the wrong way? اچھا، پھر رسالے میں شائع کروا دو اپنے۔ لجنہ کا ناصرات کا رسالہ کوئی نہیں؟ اچھا، کوئز کیا ہے؟ سائمہ قرۃ العین۔ السلام علیکم حضور۔ ہاں حضور 2 ویکس پہلے ہماری تربیتی کلاس ہوئی تھی، اس میں سے کوئز ہو رہی ہے۔ ہوئی؟ کوئز ہوئی؟ ہاں جی۔ کون کیا پڑھ رہا ہے؟ اچھا، پھر کوئز کیا ہوئی؟ کوئز ابھی سنانے لگے، کوشچنز ہیں۔ اچھا، پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی بار جو وحی نازل ہوئی اس کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں ہے؟ یہ آگے سے لگاؤ۔ سورہ الگ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس زمانے میں جہاد کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ یہ جو جواب ان کو بتا دو نا، جواب نہیں لکھتے دیتے وہ؟ اس نے جواب دیا، اس کا جواب لکھا ہی نہیں۔ پہلی صورت کون سی تھی؟ سورۃ الگ ہے، لکھا ہوا نہیں آیا۔ اچھا، چلو خیر، دوسرا سوال۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس زمانے میں جہاد کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اچھا، تم بھی تو نظمیں لکھنے والی۔ کہ اب جہاد تلوار کے ساتھ نہیں ہوگی، قلم کے ساتھ ہوگی۔
کہ اب جہاد تلوار کے ساتھ نہیں ہوگی، قلم کے ساتھ ہوگی. قلم کے ساتھ ہوگی. اچھا، قلم کے ساتھ کس طرح ہوگی؟ کہ وہ لکھ کے پھر لکھا کرو. چلو آگے. یوکے میں ناصرات کا چندہ کتنا مقرر ہے؟ یوکے میں ناصرات کا چندہ کتنا مقرر ہے؟ زبردستی چندہ دلوانا ہے ساروں سے. اچھا، تمہیں پتا ہونا چاہیے، شامل نہیں ہوئی تھی وہاں، تربیتی کلاس میں ہوئے تھے. ہاں تم بتا دو. 9 pounds. 9 pounds ہے؟ ہاں اچھا، 2 برگر کھاتے چندہ دے دیتے ہو 1 سال میں؟ ہاں 1 سال میں، 1 مہینے میں؟ 1 سال میں 2 برگر. چلو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ کیا تھا؟ فاضیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کا پوچھ رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر کا ہی پوچھ رہی ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت خلاف تھے، تو ایک دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی وہ پلاننگ کر رہے تھے، تو وہ اپنے گھر سے نکل گئے تھے کہ نعوذ باللہ میں تو وہ قتل کرنے کے لیے. تو وہ اپنے بہن کے گھر گئے، تو وہ قرآن مجید پڑھ رہی تھی. تو اس طرح نہیں پڑھ رہی تھی، جا رہے تھے تو کسی نے راستے میں پوچھا کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ فساد ختم ہو. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو. انہوں نے کہا کیا ہوا گھر میں؟ کہا تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے. پھر وہ اپنی بہن کے گھر گئے. آگے بتاؤ. تو وہ اپنی بہن کو مارنے لگے. جب گئے گھر میں تو وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، کوئی پڑھا رہے تھے دوسرے صحابی ان کو قرآن کریم، تو انہوں نے سن لیا، چھپ گئے. تو انہوں نے کہا دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں دکھاتی. انہوں نے ان کے بہن کے جو میاں تھے، خاوند تھے، ان کو مارنے کے لیے بڑھے نا، تو آگے بہن آ گئی، تو اس نے بہن کو انہوں نے مارا تو ان کے خون نکل آیا. اب آگے بتاؤ. تو پھر وہ حضرت عمر فاروق نے پھر انہوں نے دیکھا قرآن مجید کو، تو نہیں پھر انہوں نے جب خون نکل آیا تو پھر حضرت عمر کا دل بھی تھوڑا سا نرم ہوا. انہوں نے کہا اچھا بہن کا خون دیکھ کے انہوں نے کہا اچھا بتاؤ کہ کیا پڑھی تھی. انہوں نے کہا نہیں تم ناپاک ہو، تمہیں نہیں بتانا، پہلے نہا کے آؤ. ہیں پھر وہ نہا کے آئے. پھر انہوں نے اس کو جو قرآن شریف کا حصہ تھا وہ دیکھ پڑھا تو بڑے متاثر ہوئے. ہیں پھر آگے بتاؤ. تو انہوں نے جب پڑھا تو ان کو تھوڑی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کا ہاتھ نہیں ان کو پڑھا تو پھر متاثر ہوئے. پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کہ وسلم کہاں ہیں. انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ گھر میں بیٹھے ہیں. تو ان کے پھر وہاں گئے، وہاں دروازہ بند تھا، مسلمان اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب وہ گئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. پھر انہوں نے جھانک کے دیکھا، ایک صحابی نے کہا حضرت عمر باہر کھڑے ہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے ساتھ. تو آن وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو. ایک اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر بری نیت سے آئے تو میں خود ہی ان کا کام ختم کر دوں گا. دروازہ کھولا تو آن وسلم نے پوچھا کس نیت سے آئے ہو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں. ہیں پھر آگے بتاؤ. تو انہوں نے اسلام پھر قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ مجھے 2 جو ہے نا زور والے مشہور طاقتور لوگ مکے کے، ان میں سے کوئی ایک عطا کر دے. ایک ابو جہل کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں. تو حضرت عمر نے جب بیعت کر لی تو مسلمانوں نے بڑے زور سے نعرہ تکبیر لگایا ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ سے کھل کے بعد نمازیں وغیرہ بھی پڑھنی شروع کر دیں. ٹھیک ہے، تو کوئی حل ہو گیا اس کا. اگلا. حضرت عثمان غانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ داری تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ داری تھی؟ ہاں جی چلو تم بتا دو. دماد اور سسر کی.
دماد ہے سسر کی؟ سسر کہاں سے بنا دیا تم نے؟ ہاں بتاؤ، تم بتا دو. حضرت عثمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. داماد تھے. اور کیا خاصیت تھی؟ 2 بیٹیوں، ان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ. ہاں 2 بیٹیاں، ایک بیٹی پہلے فوت ہو گئی تھی، پھر دوسری بیٹی ساتھ بھی آئی گئی. ویسے 2 بیٹیوں سے شادی نہیں ہو سکتی ایک وقت میں، پتہ ہے تمہیں؟ ایک آدمی 2 بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا، منع ہے اسلام میں. ایک بہن فوت ہو گئی تھی، ایک بیوی، تو پھر دوسری بیٹی جو تھیں ان کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ عنہ نے جب پہلی بار خانہ کعبہ دیکھا تو انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ دے دو ادھر، مائکرو فون نہیں ہے، ایک ہی ہے، وہ پیچھے والی تھی، پیچھے. کہ جب بھی میں کوئی مصیبت میں ہوں تو میری دعائیں قبول کر. جب بھی میں کوئی دعا کروں تو میری دعا قبول ہو. کیوں، کیا کی تھی؟ کیا کی تھی؟ دو اس کو، دو واپس کر دو مائکرو فون. اب تم بتا دو جواب. ہاں کہ میری ہر دعا پوری ہو. ہاں میں جب بھی دعا کروں میری ہر دعا قبول ہو. مصیبت میں ہوں نہیں، ہر دعا جب بھی دعا کروں قبول ہو جائے، جو دعا بھی کروں. ٹھیک، آگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کیا دعا کی تھی؟ ہاں اب بتاؤ. ہاں تم بتاؤ. تم اب ایئر 9 میں ہو؟ میں ایئر 8 میں ہوں. 8 میں ہو؟ اچھا چلو. انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اگر مسلمان یہ جنگ ہار دیں گے تو پھر ان کی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرے گا. نہیں کہ اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے اس جنگ میں، تھوڑے سے مٹھی پر مسلمان، تو پھر تیری عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. جی اس لیے ہم جیتا تھے. جی اچھا اچھا. اور حج کے دوران حاجی مکہ کے قریب 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں. ان پہاڑیوں کے نام بتائیں. صفا اور مروہ. صفا اور مروہ. ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت ابو طالب. اور حج کون سے اسلامی مہینے میں ہوتا ہے؟ رمضان. رمضان میں حج ہوتا ہے؟ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ تم طاہر ندیم کی بیٹی ہو؟ کیا بتاؤ. ذوالحج. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ کس کے بارے میں؟ حضرت عائشہ. مجھے بھی نہیں یاد، لیکن انگلش میں learn half the faith from Aisha. learn half the faith from Aisha. حضرت عائشہ کے بارے میں کیا حدیث ہے؟ کیا فرمایا؟ ہاں کہ آدھا علم جو ہے وہ عائشہ سے سیکھو. ابرہہ کے لشکر میں کیا بیماری پھیلی تھی؟ بلیک پلیگ. اسمال پاکس. اس طرح کی ایک قسم تھی اسمال پاکس ٹائپ، ہیں پرندوں نے جو ابابیل
الحم ترا کیف فعل ربک اصحاب الفیل پڑھتی نا، اس میں جو بیماری کا ذکر ہے نا وہ ہے. چیچے کی طرح کی چیز تھی جو پرندوں سے پھیل گئی تھی آ کے. آگے بس. اچھا نظم فرا کون ہے فرا؟ السلام علیکم حضور. ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تیری محبت میں میرے پیارے ہر ایک مصیبت اٹھائیں گے ہم، مگر نہ چھوڑیں گے تجھ کو ہرگز، نہ تیرے در پر سے جائیں گے ہم. تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم، تیری محبت کے جرم میں ہاں جو پیس بھی ڈالے جائیں گے ہم. تو اس کو جانے گے عین راحت، نہ دل میں کچھ خیال لائیں گے ہم. سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم. سنیں گے ہرگز نہ غیر کی ہم، نہ اس کے دھوکے میں آئیں گے ہم. بس ایک تیرے حضور میں ہی سر اطاعت جھکائیں گے ہم. مٹا کے کفر و ضلال و بدعت کریں گے آثار دی کو تازہ، مٹا کے کفر و ضلال و بدعت کریں گے آثار دی کو تازہ. خدا نے چاہا تو کوئی دن میں ظفر کے پرچم اڑائیں گے ہم. خدا نے چاہا تو کوئی دن میں ظفر کے پرچم اڑائیں گے ہم. بس ظفر پتہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بھائی کا نام ظفر ہوئی ہے نا، کہہ دینا میرا بھائی ہوتا ہے. ظفر کا مطلب ہے کامیابی، ترقی. پرچم کیا ہوتا ہے؟ پرچم ہوتا ہے فلیگ. ہم کامیابی کے جھنڈے اڑائیں گے ہیں. آج پہچان لیا میں نے تمہیں. اور کون عامرہ؟ ہاں تو پاکستان چلی گئی تھی؟ جی. کیا کرنا ہے؟ حضور ہم لوگ وہاں 1 سال اور 8 ماہ کے بعد واپس آئے ہیں. کرنے کا گئے تھے 1 سال 8 ماہ کے لیے؟ کس جگہ رہے تھے؟ بہاولپور. اچھا بہاولپور گئی تھی. تو منہاس فیملی سے ہو؟ جی. ہاں جی. اچھا. حضور آپ دعا کریں کہ میرا اور میری بہن کا ایڈمیشن ہو جائے. اچھا تمہیں کہا کس نے تھا جانے کو؟ تربیت کرنے کے لیے گئے تھے اپنی، ہیں یا اردو سیکھنے کے لیے؟ دونوں. پھر دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا؟ کہ ہوا کوئی فائدہ ہوا؟ جی. پاکستان کے حالات ایسے ہے ہی نہیں کہ وہاں رائے جا کے، ہے نا. اب آ گئے ہو نا مستقل؟ جی. اچھا کیا. گئے اتنی دیر کے لیے تھے یا زیادہ رہنا تھا؟ زیادہ رہنا تھا. پھر جلدی دوڑا ہے. اچھا کیا. کیا پھر دیکھا پاکستان میں؟
نیشنل پارک تھا لال سہانرا، وہاں گئی تھی. روا گئی تھی؟ روا نہیں حضور. 1 سال 8 مہینے رہ کے روا بھی نہیں گئی. ناجلہ. چلو خیر. عافیہ نمانا. کون ہے نمانا؟ بہن دونوں پنجابی ہو؟ پڑھو. السلام علیکم حضور. ایسا کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو، کسے ایسا دعویٰ سنایا تے دسو. کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو، کسے ایسا دعویٰ سنایا تے دسو. زمانے نے ہر نو ہے کافر بنایا، نبی تے نبی ولیاں نو وی ستایا. زمانے نے ہر نو ہے کافر بنایا، نبی تے نبی ولیاں نو وی ستایا. کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو، کسے ایسا دعویٰ سنایا تے دسو. تے جس حبشیاں نو حدیثاں سنایاں، تے جرمن دے وچ جا مسیتاں بنایاں. تے جس حبشیاں نو حدیثاں سنایاں، تے جرمن دے وچ جا مسیتاں بنایاں. کلمہ پڑھایا سلیباں گرایاں، کوئی ایسا دجال آیا تے دسو. کلمہ پڑھایا سلیباں گرایاں، کوئی ایسا دجال آیا تے دسو. کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو. تے کس آ کے اسلام دی جنگ چڑھائی، تے کس دی زمانے چ پہ گئی دہائی. تے کس آ کے اسلام دی جنگ چڑھائی، تے کس دی زمانے چ پہ گئی دہائی. کدا نام سن کے تے نس دے عیسائی، کسے ایسا کر کے دکھایا تے دسو. کدا نام سن کے تے نس دے عیسائی، کسے ایسا کر کے دکھایا تے دسو. کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو، کسے ایسا دعویٰ سنایا تے دسو. ہالینڈ پولینڈ جاپان دے وچ، مصر شام امریکہ ایران دے وچ. ہالینڈ پولینڈ جاپان دے وچ، مصر شام امریکہ ایران دے وچ. یوگینڈا تے کانگو تے علمان دے وچ، کسے گھر خدا دا بنایا تے دسو. یوگینڈا تے کانگو تے علمان دے وچ، کسے گھر خدا دا بنایا تے دسو. کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو، کسے ایسا دعویٰ سنایا تے دسو. جڑا آزمانے نو کلمہ پڑھاوے، تے یورپ دے وچ جا مسیتاں بناوے. جڑا آزمانے نو کلمہ پڑھاوے، تے یورپ دے وچ جا مسیتاں بناوے. تے ملکاں نو پیغام حق دا پہنچاوے، جے ہوری کسے کر دکھایا تے دسو. تے ملکاں نو پیغام حق دا پہنچاوے، جے ہوری کسے کر دکھایا تے دسو. کوئی ہور مہدی جے آیا تے دسو، کسے ایسا دعویٰ
सुनाया ते दसो। कदे कोई बंदा ने अरशां ते चढ़िया, खुदा जाने ईसा नू किवें जे खड़िया। कदे कोई बंदा ने अरशां ते चढ़िया, खुदा जाने ईसा नू किवें जे खड़िया। जे हत्थीं किसे ने चढ़ाया ते दसो, कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। जे हत्थीं किसे ने चढ़ाया ते दसो, कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। कदे मुफ्तरी उम्र लंबी न पाई, खुदा दी किताब आप देंदी गवाही। कदे मुफ्तरी उम्र लंबी न पाई, खुदा दी किताब आप देंदी गवाही। जे कोलों असा कुछ बनाया ते दसो, कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। जे कोलों असा कुछ बनाया ते दसो, कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। या हसरतन है खुदा ने सुनाया, जिदोवी को आया ते काफिर बनाया। या हसरतन है खुदा ने सुनाया, जिदोवी को आया ते काफिर बनाया। वतनों कढ़ाया ते सूली चढ़ाया, किसे नू जे हलवा खवाया ते दसो। वतनों कढ़ाया ते सूली चढ़ाया, किसे नू जे हलवा खवाया ते दसो। कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। किसे ऐसा दावा सुनाया ते दसो। कोई होर मेहदी जे आया ते दसो। किसे ऐसा दावा सुनाया ते दसो। क्यों जी, पंजाबी किसको आती है? किस किस को पंजाबी समझ आती है? तुम तो आती होगी, अभी रह के आई हो पाकिस्तान में। फिर मेरा ख्याल है आज की क्लास जो है ना, ये नज़म पाकिस्तान में लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे, हैं? या इंडिया के पंजाबी। अच्छी नज़म, अच्छी किसने लिखी है ये? पता नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये बताओ तुम दसो क्या होता है? इसने बड़ी दफ़ा कहा दसो, हैं? तुम्हें दसो का नहीं पता तो हमें नज़म क्या आएगी? हैं? हाँ तुम बता दो। हाँ दसो मतलब बताओ। अगर कोई और मेहदी आया तो बताओ। हाँ इतनी इतनी बातें हैं जो इतनी बातें की हैं। हाँ हुजूर अब हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो हम सब के लिए प्लीज़ ख़ास दुआ करें। अच्छा, एग्ज़ाम तो शुरू हो जाएंगे, तो अगली क्लास कब होगी? एग्ज़ाम्स के बाद? फिर छुट्टी देनी है इनको लंबी? एग्ज़ाम में आ जाएंगे? क्यों, क्या ख्याल है? हम ज़रूर आएंगे हुजूर। बाकी क्या कहती हैं, तुम तो आ जाओगी? तुम पंजाब में दसो। मुझे पंजाबी नहीं बोलनी आती। नहीं आती? अच्छा, नहीं बताओ, क्लास अब लंबी वक्फा देना है या आ जाओगे इम्तिहानों के दिनों में? क्यों? अच्छा, तैयारी की हो अच्छी तो आ जाओगे, नहीं पढ़ाई की होगी तो वीकेंड पे भी नहीं पढ़ोगे। जी हुजूर, मैंने एक सवाल पूछना था कि हम 20 फरवरी को यौम मुस्लिमात मनाते हैं, और क्योंकि उस वक़्त पेश कोई मुस्लिमात हुई थी,
اور 23 مارچ کو یوم مسیحمت مناتے ہیں کیونکہ اس وقت پہلی بیعت ہوئی تھی. تو ہم سیرت النبی کیوں مناتے ہیں؟ سیرت النبی کو مناتے ہیں؟ ہاں جی. سیرت النبی ہم خاص دن میں تو نہیں مناتے, ہم تو نہیں مناتے احمدی. میلاد النبی غیر احمدی تو مناتے ہیں پیدائش کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی جو ایک دن منا کے سارا سال پھر کچھ نہ کرنا اور سیرت پہ عمل نہ کرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے سارے سال کوئی نہ کوئی دن ایسا رکھنا چاہیے جس میں جلسے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے, تاکہ جو مخالف ہیں اسلام کے ان کو جواب دیا جائے. دیکھو نا, آج کل بھی ایک کتاب لکھی تھی امریکہ کی ایک لکھنے والی نے, حضرت عائشہ کے اوپر گندے الزام لگا کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں. اس کا جواب دینا چاہیے. تم لوگ اور لڑکیاں جو پڑھو سیرت, حضرت عائشہ کی باتیں پڑھو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو, تمہیں پتہ ہو کہ غلط باتیں ہیں ساری. تو میلاد النبی ویسے منایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سارے پہلے انبیاء کی پیش گوئیاں تھیں. اگر اس لحاظ سے میلاد النبی منا لو تو کوئی حرج نہیں, لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منوائی اپنی, ہیں نہ کبھی ہوتی رہی. بعد میں صحابہ نے, خلفاء نے, کبھی بھی نہیں ہوا ہیں. خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی نہیں مناتے رہے. اب آگے کو 100 سال پہلے انہوں نے منانا شروع کیا نا. اس لیے ہم کہتے ہیں, حضرت نے فرمایا تھا کہ سیرت النبی کے جلسے کیے جائیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی اور کیا مقام تھا آپ کا, کتنا بڑا رتبہ تھا. ٹھیک ہے, کوئی ایک دن ہم احمدی نہیں کہتے مناؤ, ہم تو کہتے ہیں سارا سال مناؤ سیرت النبی. اور اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی ملک صاحب, ایک سوال کر لو, نماز کا وقت ہو گیا. حضور میں وہ نظم لکھ کے آئی. اچھا نظم لکھ کے آئیے, چلو سنا دو پھر 2 منٹ میں. A young Muslim's outlook on Islam and Jihad. I carry my religion's banner and do so proudly in a graceful manner. I carry my religion's banner and do so proudly in a graceful manner. This is the same flag our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam carried. It's the flag of Islam where loyalty and obedience are married. We worship Allah, obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, get our teachings from the Quran. We worship Allah, obey the Prophet sallallahu alaihi wasallam, get our teachings from the Quran. We also obey our Khalifa, who is our spiritual Imam. Monotheism runs in our faith like a river flowing, never ending, ever going. Our inspirational motto, love for all, hatred for none, is like a breath of fresh air, the dawn of the rising sun. Some people believe that Islam is about terrorism and war, but what they need to realize is that it is pure at the core. After 9/11, when life was anything but calm, people hurled their anger onto Islam. Islam does not allow anyone to fight. Unless you are attacked, then fight for your right. This is a hadith. Islam does not allow anyone to fight. Unless you are attacked, then fight for your right. We have submitted ourselves to absolute peace and will not break our submission until we decease. Jihad is a way of purification with a touch of mercy. This is also a hadith. Jihad is a way of purification with a touch of mercy. We use it to help deal with extreme controversy. Whatever people think of us, we will continue living peacefully without a fuss. These teachings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam of Islam restore us like covering a soreness with balm. Indeed, Islam is a religion of unity, obedience, and peace. Indeed, Islam is a religion of unity, obedience, and peace, and its teachings are pure without a doubt or a crease. اچھا ماشاء اللہ, چلو پھر وقت ختم ہو گیا.